الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاں تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی السلام علیکم خواتین و حضرات، وصل وسیع کے ساتھ آپ کا دوست وسیم مختار حاضر خدمت ہے۔ وصل وسیع کے سیگمنٹ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آج ہم ایک اور صوفی بزرگ شاعر جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ان کے دربار پہ موجود ہیں۔ میری مراد جناب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، بہت ایک مشہور و معروف کلام ان کے ساتھ منسوب ہے۔ تو آپ کی تاریخ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے حوالے سے آگے کیا سلسلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 1628 عیسوی کے اندر ضلع جھگ کا ایک علاقہ ہے شور کوٹ، وہاں کا ایک قصبہ تھا جس کا نام ایوان بتایا جاتا ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت نامور صوفی تھے اور بڑے مشہور و معروف ایک ایسی ہستی تھی، تصوف میں ان کا بہت بڑا نام ان کا بھی کہا جاتا ہے، اور شور کوٹ کے اندر ہی ان کا بھی مقبرہ موجود ہے۔ تو اس طرح آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ہی علاقے کے اندر اپنی والدہ سے حاصل کی، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایوان سلسلہ سے قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ایوان سلسلہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 سلسلوں کے بعد جا کے آپ کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت محمد زبیر، امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ملتا ہے، اور انہی کے ایک بیٹے تھے جن کو
ایمان شاہ جن کو بعد میں لقب ملا تھا ایوان کا، تو اس لحاظ سے ایوان سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ منسوب ہوا اس لحاظ سے۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم جس طرح پہلے میں نے بتائی کہ وہاں سے ہی حاصل کی اپنے ہی والدین سے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر علم لدنی اور فیض یابی کے لیے آپ نکلے، اور مرشد کی تلاش کے لیے آپ کی مرشد کی تلاش جو ہے کہا جاتا ہے وہ مکمل ہوئی دلی کے اندر، جہاں کے بہت نامور صوفی حضرت پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہاتھ پر دست فیض حاصل کیا، اور بیعت حاصل کرنے کے بعد وہاں سے فیض یابی کے بعد وہاں سے پھر لوٹے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے، اور اس کی بڑی علامات جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر ملتی رہی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد جو بھی ہندو یا سکھ آپ کو دیکھتا تھا وہ اکثر اسلام قبول کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ پیدائشی ولی ہیں۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ بچپن میں ہی رمضان کے اندر اپنا کھانا وغیرہ یا اسی طرح فیڈ وغیرہ نہیں لیتے تھے، وہی روٹین جو رمضان کی ہوتی ہے اسی روٹین کو فالو کرتے تھے، جس سے یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ پیدائشی ولایت سے منسوب ہوئے، یا یہ آپ کو سلسلہ جو تھا ولایت کا عطا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے والد گرامی کا ذکر کیا جائے تو وہ شاہ جہاں کے دور کے اندر ان کی آرمی کے اندر بھی موجود تھے، اور آپ کو کافی زیادہ جگہ جو ہے وہ بھی الاٹ ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے ہندوؤں کے ساتھ جو جنگ کی اس میں کافی زیادہ کارنامے بھی انجام دیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو خواتین و حضرات، تو آپ کا تصوف کے اندر بہت زیادہ ذکر یا رموز وغیرہ آپ نے جن کا اظہار کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تصوف کے جو مختلف یا عشق کے حقیقی کے جو مختلف روپ ہیں وہ بھی آپ میں نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 5 یا 6 درجے ہیں تصوف میں عشق کے الہی کے۔ سب سے پہلا جو کہا جاتا ہے وہ اسی طرح چلتے ہوئے اینڈ پہ جو فقر کا تھا وہ تھا۔ اس لحاظ سے آپ کا جو لقب آپ کو دیا گیا تھا وہ لقب بھی سلطان العارفین، یعنی کہ تمام جو عارف لوگ ہیں ان کے آپ بادشاہ اور سلطان مانیں گے۔ اور باہو جو تھا اصل میں ان کا اصل نام محمد باہو تھا، اور یہ بڑی خصوصیت ہے، مختلف نقاد نے باہو کی جو ردیف ان کے 6 حرفیوں میں ملتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ باہو صرف ردیف نہیں ہے، باہو اصل میں اس کا مطلب اللہ ہو کے میننگ میں لیا جاتا ہے۔ اور جب سالک عمومی طور پر یا جو صوفی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ضرب جو ہے ان کے دل پہ لگتی ہے، اور وہ آشنائی جو حقیقت ہے، معرفت الہی ہے، وہ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کے تصوف کی جو آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 140 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے لکھی تھیں۔ زیادہ تر آپ کا جو ملتا ہے وہ فارسی کے اندر ملتا ہے کام، لیکن آپ زیادہ تر جو مشہور ہوئے پنجاب کے اندر وہ 6 حرفیوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی 6 حرفی ان کو ابیات بھی کہا جاتا ہے۔ 6 حرفی سے مراد یہ آپ لے سکتے ہیں کہ جو حروف تہجی ہیں اردو کے، ان کے ایک ایک حرف کے اوپر آپ نے 2 یا 4 اشعار کہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ یہ مشہور، جس طرح الف اللہ چمبے دی بوٹی، اس طرح الف سے، اور پھر اسی طرح بے بسم اللہ اسم اللہ دا، تو یہ آپ کی 6 حرفیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے زیادہ شہرت پائی۔ آپ کے کلام کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس میں دنیا سے بے ثباتی، وحدت الوجود کا سلسلہ۔ وحدت الوجود کے بارے میں بتاتا جاؤں، تصوف کے اندر یہ بہت نامور ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وحدت الوجود، اور یہ حضرت ابن عربی سے منسوب ہے کہ وہ پہلے اس کے موجد کہہ لیں یا پہلے وہ تھے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات ایک ذات واحد کے اندر ایک ذات واحد ہے، اور انہی کے ذریعے سے آگے جو ہے وہ فیض جاری ہوا، اور آگے جو لوگ ہیں وہ فیض حاصل کرتے گئے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس وحدت الوجود کی تھوڑی سی اگزامپل میں دیتا جاؤں گا، کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک قطرہ ہے دریا کے اندر موجود ہوتا ہے، تو جب وہ قطرہ دریا کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہ خود دریا بن جاتا ہے، لیکن وہ قطرہ اگر خود کو دیکھنا چاہے اور اگر آنکھ کھول کے دیکھے
ارد گرد، تو اس کو ہر طرف دریا ہی دریا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی جو واصف صاحب کہتے ہیں قطرہ قطرہ کلزم والی بات، تو ہر اصل میں بندہ، ہر ایک چیز جو ہے وہ کلزم ہے، لیکن قطرے اپنے اصل سے جدا ہیں ابھی، تو وہ اسی کی جھلک جو ہے وہ وحدت الوجود کی ہے۔ تو آپ کے اشعار میں بھی وحدت الوجود کا بڑا واضح درس نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی بڑی نظر آتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب آتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو نے جو کتابیں لکھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ 140 کے قریب آپ کی کتابیں ہیں، اور ان میں سے صرف ایک آپ کا کلام جو ابیات باہو کے نام سے مشہور ہوا وہ پنجابی میں ہے، باقی تمام آپ کی کتابیں فارسی لینگویج کے اندر لکھی گئی ہیں، اور کافی زیادہ شہرت ان کو بھی ملی، اور ان کے اندر جو موضوعات تھے اس میں تصوف، رموز تصوف، رسالت، توحید، معرفت الہی، عشق حقیقی، تزکیہ نفس اور اس طرح کے دیگر جو موضوعات تھے وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں جو فارسی کلام کے اندر یا فارسی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں اس میں بڑی مشہور کتاب رسالہ روحی، سلطان الوہم، نور الخدا، عقل بیدار، محق الفقر اور رنگی شاہی، جامع الاسرار، توفیق الہدایت، کلید توحید، عین الفقر، اسرار قادری، کلید الجنت، محکم الفقر، مجالس النبی، حجت الاسرار، کشف الاسرار، محبت الاسرار، گنج الاسرار، فضل اللقاء، یہ مشہور کتابیں آپ سے منسوب ہیں جو آپ نے فارسی زبان کے اندر لکھیں۔ جی تو خواتین و حضرات، اب تھوڑا سا ان کے کچھ اشعار کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دیگ میں سے ایک چاول کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس سے پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح سے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس پائے کے شاعر تھے۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا
جان پھلاتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیں اے بوٹی لائی ہو۔ ان اشعار کے اندر بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے اندر پیدا ہونے والی عشق حقیقی کی جو منزلیں ہیں، عشق حقیقی کا جو بوٹا ہے، جو پودا ہے، وہ لگایا گیا، جو چنبیلی کا بوٹا، اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر جو بوٹا ہے یہ میرے مرشد نے لگایا، اور مرشد کی اہمیت کے بارے میں یہ لکھا۔ اور جب اس مرشد کامل کی نگاہ سے یہ معرفت کی آگاہی ہوئی مجھے، اس کے بعد نفی اثبات کا پانی، نفی اثبات سے مراد جو کلمہ ہے، جو ورد ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کے ذریعے میرے پورے جسم، پورے بدن کے اندر وہ جو بوٹی ہے، وہ جو پودا ہے، اس کی خوشبو ہر رگ رگ کے اندر چلی گئی، ہر رگ رگ کے اندر اس نے اپنی محبت کا پانی جو ہے وہ پہنچایا، اور پھر اس کی خوشبو سے پورا بدن جو ہے وہ مہک اٹھا۔ اور پھر اینڈ پہ وہ اپنے مرشد کامل کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا مرشد کامل سدا جیے جس نے یہ میرے اندر بوٹی اور محبت کی جو ایک جلن ہے، ایک آگ ہے محبت کی، وہ لگائی ہے۔ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں، نہ گیو حجاب و پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، طالب ہویوں زردہ ہو، سے ہزار کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر تا ہو۔ تو ان اشعار کے اندر نفس امارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ پڑھتا رہے، دنیاوی علم لیتا رہے، عالم فاضل بن جائے، اور پھر دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتا رہے، تو اس کا حجاب، اس کا پردہ کبھی بھی اس کی آنکھوں سے نہیں اٹھتا، اور نہ ہی کتابوں کو پڑھنے سے یہ نفس جو ہے، نفس امارہ کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا سادہ سا کلیہ انہوں نے بتا دیا ہے، جو فقر کے رستے پہ آ جاتا ہے، جو فقیری رنگ اختیار کر لیتا ہے، جو معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے، جو کسی پیر و مرشد کے در کے اوپر آ کے ان کی نگاہوں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے نفس امارہ کو مارنے کا۔ تو نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا بڑا سادہ سا کلیہ انہوں نے اس اشعار میں بتا دیا۔ اے دنیا زن حیض پلیتی، کتنی مل مل دھون ہو، دنیا کارن عالم فاضل، گوشے بے بے روون ہو، جیندے گھر وچ بہتی دنیا، ایک پل سکھ نہ سوون ہو، جینا ترک دنیا تھی کیتی، واندی نکل کھلوون ہو۔ ان اشعار میں انہوں نے دنیا، مٹیریلزم اور پیسہ، دولت، اس کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جس طرح حیض کی جو خون ہوتا ہے اس کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی گندا ہے، یہ بھی گندگی۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، وہی مثال۔ تو اسی طرح سے انہوں نے دکھایا کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور دنیا کو کمانے کے لیے اکثر آج کل کے جو عالم فاضل پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان کو بھی انہوں نے بھی اس کو ایک طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جس کے انسان کے گھر میں بہت ہی دنیا ہے، جس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کی ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے، ترک دنیا کر دینا، دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ لینا اور اس کی نفی کرتے ہوئے حقیقت کو، حقیقی رنگ کو اور دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لینا۔ تو وہ انہوں نے ان اشعار میں واضح طور پر بتایا۔ یہ بھی ان کے اشعار دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں ہی ہے۔ ادھی لانت دنیا تھائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، جیں راہ صاحب تے خرچ نہ کیتی، لین غضب دیاں مارا ہوں، پیواں کولو پتر کہاوے، بھٹ دنیا مکارا ہوں، جینا ترک دنیا تھی کیتی، لہسن باغ بہارا ہوں۔ تو واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا ترک کرنی ہے تبھی کامیابی ہے، اس کو چھوڑیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیا، پیسہ، دولت، یہ ماں باپ کے اگینسٹ کر دیتا ہے، مخالف کر دیتے ہیں، بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں، باپ بیٹوں کو مار دیتا ہے۔ تو پھر واضح طور پر انہوں نے لعنت کی ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا پر بھی اور دنیا داروں کے اوپر دونوں کے اوپر لعنت ہے. اس دنیا کو ختم کریں گے تبھی کچھ اور چیز حاصل کریں گے. اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک ان کا بھی ایک اور بھی ہے. اے دنیا زن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تھیوے ہو جیں فقر گھر دنیا ہووے لعنت استے چیوے ہو خوب دنیا تی رب تھی موڑے ویلے فکر کچیوے ہو سہ طلاق دنیا نو دئیے جے سچ پچھیوے ہو. اب اس میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ جس طرح ناپاکی ہے اسی طرح بھی دنیا ناپاک ہے. اس کو حاصل کرنے والا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اور وہ فقیر جو فقر کا دعویٰ کرتا ہے اگر اس کے گھر میں دنیا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو اس پر بھی وہ لعنت کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح عورت کو رکھا جاتا ہے بیوی کے طور پر، تو دنیا کو جس نے رکھا ہوا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں کہ وہ طلاق دے گا تب وہ راہ معرفت اور جو حقیقی عشق کو یا حقیقت جو منزل ہے اپنی اس کو پالے گا، ادروائز وہ ان چیزوں کو نہیں پہنچ سکتا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشق ہو دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہوں ایمانوں دیواں تروئی ہو. تو ان اشعار کے اندر انہوں نے انتہائی سادہ سے الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جو جذبہ عشق ہے وہ اوپر کی منزل ہے. لوگ ایمان کی سلامتی تو مانگتے ہیں، عشق کی سلامتی نہیں مانتے. ایمان کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ جی آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں آپ کا قبول ہو گیا. عشق والے وہ بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اس منزل کے راہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. تو ہر وقت وہ اپنے یار کی یاد میں بالکل مگن رہتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں میں اپنے عشق کو اس کی سلامتی چاہتا ہوں. اور جو لوگ ایمان کے مانگنے والے ہیں وہ عمومی طور پر عشق سے وہ مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایمان کی واسطہ دیتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا عشق جو ہے وہ سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عمومی طور پر عقل ان رموز کو نہیں دیکھ سکتا جو رموز عشق سے حاصل ہوتے ہیں. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی ہو نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی وسط کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچاتی ہو. تو اس کے اندر سادہ سے فقیری کا عشق الہی کا رستہ تلاش کرنے کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ باہر کی تلاش نہیں ہے، یہ اندر کی تلاش ہے، یہ انسان کی اپنی تلاش ہے، یہ انسان کو جاننے کی تلاش ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی وہ والا راز ہے. تو کہتے ہیں کہ باہر دیکھنے کی بجائے اگر اندر دیکھو گے اپنے تن کے اندر دیکھو گے تمہیں وہاں رب نظر آئے گا. جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں خدا بستا ہے تو رب اس کے اندر ہے. تو آپ حضرت خضر علیہ السلام کی منت سماجت نہ کرو، اپنے اندر دیکھو تو اپنے اندر آپ دیکھو گے کہ تو ایک پوری دنیا آباد ہے. اور شوق الہی اور شوق حقیقی عشق کا اور ان کو پا لینے کا شوق پیدا کر لو گے اور رات کو جاگ کر اس دیے کو جلاؤ گے تو پھر ضرور ان چیزوں کو حاصل کر لو گے. اور یہ وہی حاصل کرتے ہیں جو مرنے سے پہلے مر چکے ہیں. جنہوں نے مرنے کے بعد چیزیں چھوڑنی ہیں وہ وقت سے پہلے چھوڑ کے ان تمام چیزوں کو اور رموز الہی اور اپنے کائنات کے اندر آنے کے مقصد کو جو جان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لگ گئے ہیں انہوں نے ہی اس مقصد کو پایا ہے، وگرنہ تمام لوگ اس مقصد کو پانے سے قاصر ہیں. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے ناہی بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو. تو ان اشعار میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے درس دیا. کہتے ہیں اس نماز ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں
جو آپ کو اندر سے پاک نہ کرے، جو آپ کو دل کو نہ پھیر دے۔ کہا جاتا ہے نماز وہ ہے جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان تمام جو معاملات زندگی ہیں اس میں برائی اور بے حیائی کو روکتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل نہیں پھرا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم پڑھیاتے ادب نہ سیکھا، اور اگر ادب نہیں سیکھا آپ نے، علم بھی بے معنی ہے۔ اگر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ادب اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو یہی ذریعہ بنتا ہے، ادب پہلا ذریعہ ہوتا ہے علم لدنی حاصل کرنے کا۔ اس لیے علم سیکھ لینا وہ ضروری نہیں ہے، ادب سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جاگ بنا دت جمدے نہیں، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ محبت کی جوت، محبت کا جو اندر لگن ہے، یہ کسی مرشد، کسی تھرڈ فورس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جو آپ کو کسی طریقے سے اس رستے پہ لگا دے، اور وہ مرشد کامل کی نگاہ اور ان کی صحبت کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ دودھ جب تک اس کو جاگ نہیں لگانی محبت کی، عشق کی، اس وقت تک وہ لا حاصل رہے گا۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماہ دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، دوہی جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ تو ان میں جو دنیا کی غرض کے لیے جو علماء دین ہیں، مولوی حضرات ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کو انہوں نے ایک طرح کی نصیحت اور تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہی کہا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو خریدنے کے لیے یہ تمام چیزیں تمام کیے، اور جہاں محسوس ہوا کہ یہاں دولت، پیسہ اور چیزیں زیادہ ملنی ہیں، وہاں بڑے بڑے اونچے سروں کے ساتھ تلاوت کی اور قرأت کی اور نعت خوانی کی، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں ان کی یہ دنیا بھی گئی ہے اور آخرت کی دنیا بھی گئی ہے۔ تو خبر سے تینوں حضرات تھوڑا سا اس ٹاپک کو اگر کنکلیوڈ کرنے پہ آئیں تو بات یہی ہے کہ لمبا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، مشکل سے اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اپنے دوست وسیم مختار کو اجازت دیجیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رستے پہ لگا لے، اپنے رستے پہ ہماری اس خدمت کو بھی قبول کرے۔ انشاءاللہ جی پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدو بے حد درود نبی نو جیندا ایڈ پسارا
तिना तो बाहू जे ना मिलया नबी